باپ کی ذات، اور جب وہی باپ زمانے سے گزر جاتا ہے، اور اس کا انداز و عمل قلب کو برماتا ہے، درد فرقت دل اولاد کو تڑپاتا ہے، اب بے نوائی کا ستم دیکھ کے گھبراتا ہے، یعنی احساس جدائی کا جمع ہوتا ہے، اشک بے ساختہ آنکھوں سے رواں ہوتا ہے۔ اب باپ ایسے بھی ہوئے حامل صد عزم جلیل، تھے نبی خود بھی وہ، فرزند بھی تھے اسماعیل، جن پہ نازندہ ہے احکام خدا کی تکمیل، بعد قربانی فرزند ہیں وہ حق کے خلیل، اب پھر بھی قاصر تھی وہ قربانی بمیزان حکیم، اس لیے اس کو رکھا پہ ذبح عظیم، یعنی وہ جو کہ ہو مقصود دل رب کریم، جس سے وابستہ رہے واقع ذبح عظیم، جس کا ہو آئینہ حسن ازل قلب سلیم، جس کی خاموش اداؤں میں ہو گفتار کریم، جس پہ اللہ کی صنعت کی ادا و ناز کرے، جس کی ہستی کو خدا آپ ہی ہمراز کرے، ایسا بس ایک محمد کا نواسا نکلا، حق کی قربان گہے ناز کا شیدا نکلا، اب مقتل عشق الہی میں اکیلا نکلا، ساتھ نذرانے کو سارے لیے کنبا نکلا، جس کو سب نور جمال ازلی کہتے ہیں، جس کو دنیا میں حسین ابن علی کہتے ہیں، جس کو دنیا میں حسین ابن ابو نبی زادہ، جسے جلوے وحدت کہیے، جان قربان گئے ناز مشیت کہیے، قلب عرفان الہی کی بس قلب عرفان الہی کی بصیرت کہیے، یعنی خون رگ ایماں کی حرارت کہیے، جس کا ہر طور نفس دین کا پیغام ہوا، جس کا بہتا ہوا خون جادہ اسلام ہوا، بس آخری بن سر جھکائے تھے حرم ناکوں پہ رسی میں بندھے، توڑ دیتے تھے وہ دم طفل جو ناکوں سے گرے، جنبشیں ہوتی تھیں کس جاتے تھے بچوں کے گلے، کتنے مظلوم تھے افسوس وہ نازوں کے پلے، ارے خون میں ڈوبی ہوئی معصوم شہادت نکلی، ایوں نقی بخشش امت کو امامت نکلی، جو نقی بخشش امت کو امامت نکلی۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صلوات اللہ جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس سے آپ لوگوں پر یہ بات تو ظاہر ہو گئی ہوگی کہ میں نے موت کی حقیقت کو اپنا عنوان، اس گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے۔ اس کے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، چند جملے میں تمہیدی طور پر آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی 10ویں کی مجلس ہے، میرے بھائی بھی تھے، میرے بہت اچھے دوست بچپن کے میرے ہم عمر تھے، میں ان کے عادات و خصائل سے، ان کے عقائد سے، ان کے اخلاق سے بخوبی واقف ہوں، اوصاف حمیدہ کے حامل تھے۔ سب سے بڑی بات کہ جو ولائے اہل بیت ہے، جو محبت اہل بیت ہے، وہ اپنے دل میں رکھتے تھے۔ خاص کر محرم کے ایام میں جس طرح وہ انعامات سے عزاداری کیا کرتے تھے، وہ میرے پیش نظر ہے۔ اور ایک ایسا محب اہل بیت، اس کے لیے جو ولائے اہل بیت رکھتا ہے تو اس کے متعلق صرف اہل تشیع یا مکتب شیعہ نے ہی نہیں، بلکہ جو سورہ شورى کی آیت ہے کہ قل لا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اس اجر رسالت، اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ اس ذیل میں جو اہل سنت کے علماء ہیں، مفسرین ہیں، جیسے جو مشہور ہیں جار اللہ زمخشری، انہوں نے تفسیر کشاف میں، یا علامہ فخر الدین راضی نے تفسیر کبیر میں رسول خدا کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات تائبا، من مات علی حب آل محمد ماتا مومنہ، صرف مومنہ نہیں، مستکمل الایمان، یعنی ایمان میں کامل۔ تو ایسا شخص جو ولایت اہل بیت رکھتا ہے تو اس کی نجات کی ضامن یہ احادیثیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ائمہ نے بتایا ہے کہ یہ جو ہمارے شیعہ ہیں، ان کی تخلیق ہماری بچی ہوئی طینت سے کی گئی ہے اور انہیں ہمارے ولایت کے پانی سے گوندھا گیا ہے۔ اسی لیے جب ذکر حسین ہوتا ہے تو ہم اس حدیث کے مصداق ہو جاتے ہیں کہ جہاں رسول نے فرمایا کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حرارت فی قلوب المومنین،
حسین کے قتل سے جو مومنین کے قلب میں حرارت پیدا ہوگی، لا تبردو ابدا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو جو ایک محب اہل بیت ہے، اس کے نجات کے لیے ہمارے پاس رسول کریم نے اور ہمیں ائمہ نے بہت سارے ارشادات کیے ہیں۔ یہ بچوں کی تسلی کے لیے کہ ظاہری طور پر تو والد ان کے سامنے نہیں ہیں، بھائی سامنے نہیں ہیں، لیکن اس کا یقین رکھیں کہ وہ یہاں سے بہتر جگہ پر ہیں، بہت اچھی جگہ پر ہیں، اور وہ اپنے اہل کو دیکھتے ہیں۔ ان باتوں کے ساتھ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے قلب اور ذہن کو ایک بلند سرواز سے معطر کریں اور سید محمد علی ابن سید محمد ابراہیم مرحوم کے روح کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے ان کے روح کو بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں اپنے عنوان کی طرف واپس آتا ہوں۔ ارشاد الہی ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ موت کے وقت نفسوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامها، جو نہیں مرتے ہیں نیند میں ان کے نفسوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی روحوں کو روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جن کی ابھی مدت حیات باقی ہے انہیں ایک مقررہ وقت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس آیہ کریمہ سے 2 باتیں تو ظاہر ہیں کہ موت کیا ہے۔ موت یہ ہے کہ ہمارا نفس اللہ تعالیٰ کے پاس اس مادی جسم سے الگ کر کے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب اس چیز کو پوری طرح موت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیل میں جانا ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی روحوں کو خلق کیا۔ اب کتنا سال پہلے خلق کیا اس کی بہت زیادہ تفصیل نہیں ملتی ہے، صرف یہ ملتا ہے کہ روحوں کو اللہ تعالیٰ نے روز الست خلق کیا اور ان سے میثاق لیا۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے سخت قسم کا عہد یا وعدہ، کوویننٹ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 اور 73 میں ارشاد الہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اے رسول کو وقت یاد کیجیے، من بنی آدم من ظہورہم ذریاتہم، جب میں نے بنی آدم کے ظہور، پشت کو کہتے ہیں کہ ظہور، کہ جب بنی آدم کے پشت سے میں نے ان کی ذریت کو باہر نکالا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود انہی کے نفسوں کو ان کے اوپر ہم نے گواہ بنایا اور پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، قالوا بلا، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے، شہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ارشاد الہی ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اس لیے کیا ہے کہ تم قیامت میں یہ مت کہنے لگنا کہ ہم تو اس سے غافل تھے کہ تمہارا رب ہے۔
اور تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل، اور یہ کہ میرے باپ دادا میرے پہلے سے شرک کیا کرتے تھے، فَقُلْنَا مِن ذُرِّيَّاتِهِم مِّن بَعْدِهِم، اور ہم تو ان کی ذریت میں بعد میں آئے تو مجبور تھے، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا میرے باپ دادا نے جو شرک کیا ان کے قصور میں تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ تو دیکھو یہ سب بہانہ تمہارا قیامت میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے ہر ایک نفس سے خود اس کو گواہ بنا کر ہم نے تم سے میثاق یعنی سخت قسم کا عہد و پیما لے لیا ہے۔ اب کسی کو قیامت کے دن یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہر انسان کہہ سکتا ہے کہ ہمیں یاد تو نہیں ہے کہ یہ روز الست میں عہد و پیما اللہ کے تعالیٰ کے پاس کیا ہوا تھا، کسی کو بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو خلق کیا تو روحوں کو پروگرام کیا، اس کی تربیت کی، روحوں کی تربیت کی۔ اب روح اس بات سے پوری طرح سے تربیت یافتہ ہے، اللہ کی معرفت رکھتی ہے، روحوں کو بہت ساری چیزیں یہ روح جانتی ہے کہ اخلاقیات کیا ہے، اچھی چیزیں کیا ہے، بری کیا ہے، 1+1 ہوتا ہے، یہ سب کیا جانتی ہے؟ یہ سب جو اللہ نے روحوں کو پروگرام کیا، تو یہ سب چیز ہمارے وہ پروگرام روح جو ہے اس میں یہ چیزیں بدیت کر لی۔ اب کوئی بھی خارجی اسباب جب ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے تحت شعور میں موجود ہیں، سب کانشس میں موجود ہیں، یہ نہیں ہے، لیکن کبھی کوئی خارجی اسباب جب ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تحت شعور سے ہمارے شعوری یعنی سب کانشس سے کانشس کے لیول میں آ جاتی ہیں، اور ہم کو اللہ کی معرفت یا وہ اخلاقیات کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سب میرے سامنے آ جاتی ہیں، اس لیے ہم کو کوئی کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن وہ سارے خارجی اسباب جو ہمارے زندگی میں نمایاں ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی نشاندہی کر کے ہم پر حجت قائم کرے گا۔ اب ان روحوں کو جسموں سے کب منسلک کیا گیا، اس کے لیے تھوڑا سا ہم کو تفصیل میں جانا ہوگا کہ ہمارا ہم جو ہے ایک انسان جو ہے یہ صرف ایک مادی جسم نہیں ہے، یہ مادی جسم اور روحوں کا مجموعہ ہے۔ مادی جسم کی تخلیق کب ہوئی؟ تو مادی جسم کی تخلیق تو قیامت تک ہوتی رہے گی، اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ روحوں کو اللہ نے بہت پہلے سب کی روحوں کو خلق کر لیا ہے، لیکن ان روحوں کو مادی جسم سے کب اللہ تعالیٰ نے منسلک کیا؟ اس لیے کہ جو پہلی میں نے آیت پڑھی تھی اس میں یہی ہے کہ یہی جو روح ہے اور یہ مادی جسم ہے، اسی کا اتصال موت میں ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو الگ کر لیتا ہے روح کو۔ ایک لفظ آپ شروع سے ہی واضح کر دیں کہ ہم نے دو لفظوں کا اکثر آپ لوگوں کے سامنے، کبھی روح میں نے کہا، کبھی نفس کہا، انسان کو لگتا ہے کہ روح کیا ہے اور نفس کیا ہے۔ دراصل جو روح ہے یہ عالم ارواح سے یہ ایک ملکوتی شے ہے، اس سے تعلق رکھتی ہے، لیکن جب اس کا جسم سے اتصال ہوتا ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ نفس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن دونوں کو اکثر لوگوں نے ساتھ ساتھ استعمال کیا ہے۔ اب مادی جسم کی جو تخلیق ہے، سورہ مومنین کی آیت 12 سے 16 تک اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسانوں کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، فجعلناہم نطفۃ فی قرار مکین، اور ہم نے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ پر اس نطفے کو رکھا۔ ابھی نطفہ کہاں دیا گیا؟ اس کے لیے سورہ دہر میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسانوں پر ایک ایسا وقت تھا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، اب اس کو ہم نے ایک ملے جلے نطفے سے، ایک جوہر ماں کا ایک جوہر ماں کا ملا کر ہم نے ایک ملے جلے نطفے سے اس کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا میرے معبود؟ نبتلیہ، تاکہ تمہیں ہم آزمائش میں ڈالیں، فجعلناہ سمیعا بصیر، اور اسے ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اب اس کے آگے انا ہدیناہ السبیل اما شاکر، اس کو ہم نے ہدایت دے دی، راہ راست کی ہدایت دے دی، اب یہ شکر گزار بنے،
یا کفران نعمت کرے. تو یہ نطفہ جو ہے، یہ جس کو ہم نے کہا کہ گیلی مٹی کے جوہر سے، یہ اس کا ایک جز، ایک جوہر ماں کا، ایک جوہر باپ کا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنین میں کہا کہ وَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ پر اس نطفے کو رکھا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اب اس نطفے سے ہم نے علقہ بنایا. علقہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک لیچ کی شکل کی چیز، ایک پلاٹ، اس کو علقہ کہا گیا. یہ جو لیچ کی شکل کی چیز ہے، یہ رحم مادر میں چھپا ہوا رہتا ہے. فَجَعَلْنَاهُ خَلَقْنَا الْعَلْقَةَ مُضْغَةً، اب اس سے ہم نے مضغہ بنا لیا. وَخَلَقْنَا مُضْغَةً عِظَامًا، اب اس سے ہم نے ہڈی بنائی. وَخَلَقْنَا مُضْغَةً عِظَامًا وَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور اس ہڈی پر ہم نے گوشت چڑھا دیا. خلقنا النطفة علقة، خلقنا العلقة مضغة، خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. یہ پوری انسانی تخلیق جو رحم مادر میں ہو رہی ہے، یہ جو پوری ایمبریولوجی کا سبجیکٹ ہے، اس کو پڑھ کے بہت بڑے بڑے ایمبریولوجسٹ نے کتابیں لکھی ہیں، جو ویسٹرن ایمبریولوجسٹ نے کتابیں لکھی ہیں. تو آپ لوگ ڈھونڈیے گا تو اس میں بھی، گوگلس میں بھی مل جائے گا. اور ان لوگوں نے اسلام مذہب قبول کیا کہ 1400 سال پہلے جو قرآن کریم نے جو تفسیر بیان کی ہے، یہ اس زمانے میں کیا، یہ تو بہت حال کی سب ریسرچ. اب یہاں تک انسان کے مادے جسم کی تخلیق ہے. کسونا العظام لحما، جب گوشت چڑھ گیا تو اللہ نے کہا وَإِنشَاءَ خَلْقًا آخَرَ، ہم نے اس کو بالکل ایک نئی چیز بنا لیا. اب کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 100 دن کا وقفہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کا اتصال کر دیا اس ایمبریو سے، اس مادی جسم سے روح کا اتصال کر دیا. یہ ایک نئی چیز بن گئی. یہ جو چیز بنی، یہ انسان کی جو بنا، تو اللہ نے اپنی تعریف کیا. تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خالق ہے، بہترین خلق کرنے والا ہے. یہ اور کسی مخلوق کے خلقت کے بعد اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی. تبارک اللہ احسن الخالقین. ثم انکم بعد ذالک میتون، اس کے بعد ہم اس کو موت دے دیں گے. ثم انکم یوم القیامت یبعثون، اور قیامت میں اس کو ہم دوبارہ اٹھائیں گے. یہ ایک انسانی پوری ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو ہم یہ انسان کی تخلیق کیا ہے، اب ہم اس کے مقصد کی طرف آتے ہیں کہ اس کی تو مقصد کے لیے، اور اللہ نے قرآن کریم میں انسانوں کو بار بار اس چیز کے لیے یاد دلائی ہے. کہ جیسے سورہ آل عمران کی آیت 185 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامت، اب تم کو پورا اجر تو قیامت میں ہی ملے گا. فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، کامیاب ہو گیا. تو انسان کی کامیابی کیا ہے کہ جب اس دنیا میں آیا، جب روح سے اس کا اتصال ہو گیا، اس کی زندگی آگے بڑھی، جب شعوری منزل میں آ گیا، تو اس پر احکام تکلیفیہ اللہ کی طرف سے واجب ہو گئے کہ وہ اسے بجا لائے، اللہ کی معرفت رکھے، اور جو اللہ کی عبادت کا حق ہے وہ ادا کرے. دوسری بھی قرآن کریم کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت. اس کے بار بار یاد دہانی کرائیے، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر، اور تمہارا ہم امتحان لیں گے. نبلوکم یہ بڑا ہے جس کا مطلب ہے آزمائش، تمہاری آزمائش کریں گے. بالشر والخیر، کبھی اچھی حالت میں تم رہو گے، کبھی تم پریشانی حالت میں بھی رہ سکتے ہو، خیر میں بھی رہو گے، شر میں بھی رہو گے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر پلٹ کر تو ہمارے پاس آؤ گے. تو یہ جو اللہ نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت نبلوکم بالشر والخیر فتنہ،
یہ جو تمہاری تخلیق ہے اس لیے ہے کہ ہم تمہیں محض آزمائش پہ رکھیں اور اس کے بعد تم ہمارے پاس پلٹ کر آؤ. تو ہم کو بعد میں اللہ کے یہاں پلٹ کر جانا ہے. اب میں اپنی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس کی طرف آتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، موت کے وقت اللہ نفسوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. تو یتوفی، قرآن کریم میں جو موت کے لیے، جو قبض روح کے لیے لفظ استعمال ہوئی ہے وہ یتوفی کی لفظ استعمال ہوئی ہے. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں. یتوفی کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے وفا سے ہے اس کا بنیادی، اور اس کا معنی ہے کہ جب کوئی چیز پوری حاصل ہو جائے تو یتوفی کی لفظ استعمال ہوتی ہے. جیسے جب عرب کسی کو اپنا قرض وغیرہ دیتے تھے اور پورا قرض وصول ہو جاتی تھی تو کہتے تھے کہ وفیت المال، ہمارا پورا پیسہ واپس ہو گیا. یا جیسے میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت کے انما توفون اجورکم یوم القیامت، یعنی تمہیں تو یہاں بھی توفی کی لفظ ہے کہ تمہارا پورا بدلہ قیامت میں ملے گا. تو یہ جو وفا کی لفظ ہے، قبض روح ہے، تو کسی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ میرا مادی جسم تو یہی ہے. پھر اللہ کیسے کہہ رہا ہے کہ پوری تمہاری حقیقت ہمارے پاس آ چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جو پوری حقیقت ہے وہ اس کا نفس ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. تو یہ جو یتوفی کی لفظ ہی بتاتی ہے کہ جو ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے وہ اس کا وہ عدم میں چلا نہیں جاتا ہے، وہ بالکل ختم نہیں ہو جاتا ہے، معدوم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ایک ٹرانزیشن ہے، انتقال ہے. وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں جاتا ہے. اسی میں ایک لفظ اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں فوت کا. فوت کا لفظ بالکل ہی مخالف معنی دیتا ہے. ہم کبھی کہیں کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، نہیں، فوت ہوا ہی نہیں. فوت کا مطلب ہے جب کوئی چیز عدم میں چلی جائے، جو چیز ختم ہو جائے. جیسے ہم نے کہا کہ میری نماز فوت ہو گئی، یعنی وہ نماز ختم ہو گئی. تو لیکن انسانی جسم کے لیے قرآن کریم فوت کی لفظ استعمال نہیں کرتا ہے. 14 آیتیں ہیں لیکن سب میں یتوفی کی لفظ ہے. یعنی یہ جو مرنے والا ہے، جو تمہارے پاس انتقال کیا ہے، یہ مرا نہیں ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں یہ منتقل ہوا ہے. اب اور بھی آیتیں ہیں کہ وہ موت کے بعد ہی دوسرے عالم میں چلا گیا، جو کہ عالم برزخ ہم کہتے ہیں. تو جب ہم موت کی بات کرتے ہیں تو حقیقتاً ہم اس کی بات نہیں کرتے کہ کوئی فنا ہو گیا، نابودی ہو گئی. نہیں، ہم بات جب کر رہے ہیں تو ہم زندگی کی بات کر رہے ہیں. ہر انسان کو اسی راستے سے جانا ہے اور حیات ابدی میں جانا ہے. اور جو محبت اہل بیت رکھتے ہیں انہیں کسی طرح کی پریشانی ہونی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ حیات ابدی کی ابتدائی یہ ہے. موت سے ہماری حیات ابدی شروع ہوگی. ایک معین وقت کے لیے ہم عالم برزخ میں رہیں گے، اس کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے. اب قرآن کریم میں ایک آیت ہے اسی سیل کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے 164، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا حیات الدنیا ما الحیات الدنیا الا لہو و لعب. یہ جو دنیا کی زندگی ہے سوائے کھیل تماشا کے کچھ نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ. آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. قرآن کریم میں ہم لوگوں کو ہر جگہ بار کیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تدبروا ان خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. اپنا ذات راہ تیار کرو اے تقوی اختیار کرنے والوں، اے صاحبان عقل، تقوی الہی اختیار کرو، اس لیے کہ تمہاری راہ جو ہے اس میں سوائے تقوی کے کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے تھے ان الدنیا دار الممر و ان الآخرۃ دار المقر. یہ جو دنیا کی زندگی ایک پل ہے، اور اس پل کے بعد دار المقر ہم حیات ابدی میں جائیں گے.
اس لیے جب ہم موت کی بات کرتے ہیں تو موت نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے یہ ہماری ابدی زندگی کی ابتدا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ابدی زندگی کی ابتدا کیسی ہے؟ تو قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ جیسے جو نیک لوگ ہیں، جو مومن ہیں، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتوفاہم الملائکۃ الطیبین، جب ملائکہ یتوفا کرتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ یتوفا کی طیبین، طیب و طاہر لوگوں کا جب یتوفا کرتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلام علیکم، ارے آپ پر تو سلامتی ہو، ادخل الجنہ، آپ جنت میں داخل ہو جائیے، بما کنتم تعملون، اس لیے کہ آپ نے کام ہی ایسا دنیا میں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کبھی آیتیں جو یتوفا یعنی نفس روح کو قبض کرنے کی آئی ہے، ملائکہ کے لیے آئی ہے، کبھی رسول کا نام آیا ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ نے روح کا قبض کرنے کا آیا ہے۔ لیکن ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اس پر تعینات کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اس پر تعینات کر رکھا ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الینا ترجعون، اس کے بعد تم پلٹا کے میرے پاس لائے جاؤ گے۔ امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہ مولا قرآن کریم میں کبھی آتا ہے کہ ملائکہ روح کو قبض کریں گے، کبھی آتا ہے کہ یہ ملک الموت کریں گے، اور کبھی تو خود اللہ تعالیٰ خود ہی نفسوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ ہم نہیں مرتے ہیں تو نیند کے وقت بھی بلا لیتا ہے، یعنی نیند بھی ایک طرح کی عارضی موت ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ موت کیا ہے تو ہماری ایک ابدی نیند ہے، ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مشابہت کی بنا پر اس قرآن کریم میں اس چیز کو کہا گیا ہے۔ تو مولا علی سے پوچھتا ہے کہ مولا کبھی آیا کہ یہ ملائکہ روح قبض کریں گے، کبھی آیا کہ ملک الموت کریں گے، کبھی آتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ کیا تضاد ہے، یہ کیا وجہ، اس کو ہمیں سمجھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو روحوں کو بلانے کا جو ذمہ داری ہے وہ خود میری اپنی ہے، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ نے اس کے لیے ملک الموت کو تعینات کر رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن ملک الموت کے ماتحت ملینز اینڈ بلینز آف بہت سارے فرشتے ہیں جو روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ مرتے ہیں ایک ساتھ، اور کبھی اگر کہیں بم گر گیا تو اور بھی زیادہ بلینز مر جائیں گے۔ تو یہ جو ملائکہ ہیں وہ روحوں کو قبض کر کے آ کے ملک الموت کے حوالے کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری روحیں اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہیں، اس لیے کبھی جب اللہ کے لیے یا توفا کی لفظ آئی ہے یا کبھی ملک الموت کے لیے تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہاں کیفیت میں تضاد ہے، جیسے میں نے کہا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یا طیبین کی جب کر رہے ہیں کہ الذی یتوفی الذین طیبین، تو وہ سلام علیکم ادخلوا الجنہ کہتے ہیں۔ لیکن جب کافر کی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رسول آپ دیکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم ذوقوا عذاب الحریق، وہ جب روح کو قبض کرتے ہیں کافروں کی تو ان کے پیٹھ پر ضرب لگاتے ہیں اور چہرے پر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذوقوا عذاب الحریق، اب مزہ دیکھو آپ کا۔ ذالک بما قدمت ایدیہم، یہ تمہارا ہی بھیجا ہوا اعمال ہے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، یہ تم خود ہی یہ کر رہے ہو۔ تو جو مومنین ہیں، اب عالم برزخ کے طرف آتے ہیں، ہم اس کو اپنے عنوان کو کم کر دیتے ہیں چونکہ بہت تفصیل میں زیادہ دیر ہو جائے گی۔ تو جب برزخ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایک چیز یہ آتی ہے کہ اب برزخ میں
اللہ کے پاس کی روح چلی گئی، پھر اللہ وہاں سے بھیج دیتا ہے واپس، اور وہ جو جسم ہے اس کو ایک قلب مثالی اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اب وہ قلب مثالی اپنے جسم کے پاس رہتا ہے، وہ اگر اس کو نہلا رہے ہیں جیسے نادم بھائی نہلا رہے ہیں تو بالکل ان کے پاس ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں، وہ دیکھتا ہے۔ اور اگر یہ جسم کے ساتھ اگر بہت زیادہ یہ ملائمیت سے نہ رہیں تو ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ ذرا یہ ہم کو ابھی ہم اس سے جو گزر کر آئے ہیں تو میرے بدن میں تکلیف ہے، ان کو کرتا ہے، یہ سنتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم نہیں سنتے ہیں، اس لیے نہیں سنتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کو مادی پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو اولیاء اللہ ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک قلب مثالی میں، مثالی جسم میں وہ انسان موجود رہتا ہے اپنے جسم کے پاس۔ اب ایک ہمارے بہت بڑے عالم تھے آقا طباطبائی، انہوں نے کہا کہ ہم نماز کے بعد کسی نے گھر میں دروازے پر دستک دی، میں نے جا کر کے جب دیکھا تو دیکھا کہ دروازے کے اس طرف جو شخص کھڑا ہوا ہے ایک سایہ کی طرح ہے، لیکن اس کا بالکل ہی شکل و شمائل ظاہر ہے، دکھ رہی ہے، اور دیوار وغیرہ اس کے لیے معنی نہیں ہوئی، وہاں کو دیکھ کر کے دیوار سے ہوتا ہوا چلا آیا، آگے ہم سے مصافحہ کیا۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں حسین ابن روح نوبختی کا بیٹا ہوں۔ یہ حسین ابن روح نوبختی ہمارے نوابین میں سے ہیں، جو نوابین اربع، چار جو امام زمانہ کے نائب، یہ 260 سے 329 ہجری کے وقفے میں تھے، یہ وہ وقت سہرا کا زمانہ تھا، اس کے یہ تیسرے نائب تھے حسین ابن روح نوبختی۔ تو انہوں نے کہا، علامہ طباطبائی لکھتے ہیں کہ ہم اس بات سے پریشان تھے کہ ہم کو نہیں پتا تھا کہ کوئی حسین ابن روح کا کوئی بیٹا بھی تھا۔ اسی درمیان میں یہ اسی فکر میں ہم تھے، الجھن میں، کہ اس زمانے میں ایک کتاب آئی جو کہ نوبختی خاندان کی تاریخ تھی، اس میں لکھا گیا تھا کہ حسین ابن روح نوبختی کا ایک بیٹا تھا جو جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اسی کی روح ملنے آئی تھی۔ تو جو مومنین ہیں وہ آ سکتے ہیں، خود ہمارے یہاں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام وادی السلام بھی تھے کہ نیک لوگوں کی روحیں وادی السلام میں رہتی ہیں، اور جنہیں سزا دینا اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ یمن میں وادی برہوت میں جاتی ہیں۔ تو اللہ وہاں پر ایک معاشرتی زندگی کا وہاں پہ ملتا ہے، وہاں ایک معاشرتی زندگی ہے۔ اب یہ بات کہنے میں عجیب لگ رہی ہے کہ جو جسم ہے مادی جسم کے پاس ہی اس کا مثالی جسم موجود رہتا ہے۔ اس کے بہت سارے امام زین العابدین علیہ السلام، اگر تھوڑا وقت زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم سمیٹ رہے ہیں، زیادہ 5-7 منٹ اور۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ فرزند رسول کوئی حدیث اپنے جد کی بیان کریے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو کہ یقین نہیں رکھتے ہیں، منافقین میں سے ہیں، خاص کر کے اس وقت ایک شخص جس کا نام تھا زمرہ بن ضرارہ، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ امام زین العابدین صاحب سوچ رہے تھے کہ اگر ہم اپنے جد کی حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ لوگ استہزاء کریں گے، مذاق اڑائیں گے، لیکن ان لوگوں کو یقین تو ہے نہیں، اور اگر نہیں بیان کرتے ہیں تو لوگ جو ماننے والے کہیں گے کہ بخل کریں گے۔ تو امام زین العابدین صاحب نے بیان کیا، انہوں نے یہی بات بیان کی کہ ہمارا کوئی انتقال کرتا ہے تو اس کے مادی جسم کے پاس ہی اس کا مثالی جسم موجود ہوتا ہے، اور وہ باتیں کرتا ہے، ہم اس کی باتیں نہیں سنتے ہیں۔ جب اس کے جنازے کو لے جاتے ہیں، جنازے کے اوپر رہتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ تو زمرہ بن ضرارہ نے کہا، اس نے استہزاء کیا، کہتا ہے کہ فرزند رسول جب ایسا ہے تو پھر وہ اٹھ کر کے لوگوں کے کندھے سے بھاگ کیوں نہیں جاتا ہے؟ چپ رہ گئے، کچھ نہیں بولا۔ چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ابو حمزہ صومالی جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب ہیں، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جیسے ہی گھر سے نکلا معلوم ہوا کہ یہ زمرہ بن ضرارہ انتقال کر گیا، تو میں اس کے انتقال میں مشاہد میں گیا، اور میں خاص کر اس کی قبر میں اترا کے دیکھیں قبر میں کیا حالات ہوتے ہیں۔ جیسے ہی قبر میں نے چاہا کہ اس کو نیچے لٹائیں تو ہم نے دیکھا کہ اس کے لب ہل رہے ہیں، کہتا ہے کہ وائے ہوئے تمرا، ہلاک ہوا تم نے امام کی بات پر یقین نہیں کیا،
वही हालात दरपेश हैं, सारे के सारे वही हालात दरपेश हैं। कहा कि हम तो काम गए और फ़ौरन कब्र से निकल के इमाम के पास आए कि मौला वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। तो ये जो हम क़ल्ब विसाली में एक बात और सिर्फ ये कर रहे हैं कि बच्चों के लिए कि रूहें उनको इजाज़त होती है कि अपने घरों में आएँ, वो आती हैं और मशायत जनाजा में भी और घरों में भी आकर वो बच्चों को कहती है कि देखो ये दुनिया तुम्हें धोखा ना दे दे बेटा, तुम इस चीज़ को बच्चों, तुम अहले खाना को वो इस बात की नसीहत करते हैं, खबरदार करते हैं कि देखो दुनिया तुम्हें धोखा न देने पाए, ये सिर्फ धोखे का सरमाया है। और जब वो आकर देखते हैं कि मेरे बच्चे नेक रास्ते पर कायम हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो रूह बहुत खुश होती है। वो मिसाली क़ल्ब में आपके साथ साथ है, आप महसूस नहीं करते हैं इसलिए कि हम गुनाहों से हमारे मादी जिस्म को हमने आलूदा कर रखा है। अगर हम भी उस सतह पर पहुंच जाए तो हम मुशाहदा कर सकते हैं अपने अजीज़ों का। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, ऐसे कुछ नहीं। हम जब अल्लाह की इताअत करेंगे, इबादत करेंगे, तो हम अपने जो भी हमारा अजीज़ मरा है हमको अपने पास महसूस कर सकते हैं। कम से कम शब जुमा में तो वो ज़रूर हमारे पास आते हैं। इसलिए ये समझना कि वो मादूम हो गए, फिना हो गए, ये एक गलतफहमी है। वो सिर्फ एक ट्रांजिशन है जो कि दूसरे आलम में है, और उस आलम से आलम दुनिया का वास्ता हमारा नहीं, हम दर्क नहीं करते हैं, लेकिन जो औलिया अल्लाह है वो दर्क करते हैं। ये तफसीली मौजू है, मैं सिर्फ एक वाक़या बयान करके अपने मसाइब के लिए कि हमारे एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जिनकी खबर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सहन में, शायद वो सोने वाली सबील कही जाती है, अभी हमको उनका नाम नहीं याद, सोने वाली सबील है, उसी में दफन है। बहुत बड़े आलिम हैं, उनका इंतकाल हो गया। तो किसी ने उनको ख्वाब में देखा, पूछा कि आपके साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया। तो बहुत बड़े आलिम थे। देखिए ऐसे बहुत सारे मुहब्बे अहले बैत हैं, हमने देखे हैं कि इमाम हुसैन का नाम लेके इराक़ में भी बहुत सारे हमारे आलिम हैं, इमाम हुसैन का नाम आता है तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, अभी भी हैं लोग। तो उनसे पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो अजीब वाक़या हुआ। जैसे ही लोग हमको कब्र में दफना कर चले गए तो दो फरिश्ते आए। देखिए ये दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर कहे जाते हैं, लेकिन मुनकिर और नकीर ये मोमिनीन के लिए यही बशीर और मुबशिर कहे जाते हैं, बशारत देते हुए आते हैं। मुनकिर और नकीर ये औरों के लिए। जब रसूल खुदा गए थे मेराज में तो जो मलकुल मौत से मुलाकात हुई थी, तो मलकुल मौत ने कहा कि हम हर के घर में 5 बार जाते हैं। अब दूसरी हदीस में है कि कब जाते हैं, उस वक्त जाते हैं जब नमाज का वक्त होता है। इसलिए जब नमाज का वक्त हो तो मोमिनीन अपने ज़हन में रखें कि मलकुल मौत आए हैं, आप नहीं देख रहे हैं, बात से मुलाकात को आए हैं, और जब रूह कब्ज़ करने आएंगे तो उनके ज़हन में रहेगा कि नमाज पढ़ता था, क्या करता था। तो उनसे पूछा कि आपके साथ क्या सलूक हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो बशीर व मुबशिर आए, यकीनी बशीर व मुबशिर ही आए होंगे। तो उन्होंने कहा कि सवाल जवाब किया कि तुम्हारा अल्लाह कौन है। हमने कहा अल्लाह वहदहुल्लाह शरीक जल्ले जलालहू। रसूल कौन है तुम्हारा। तो उन्होंने कहा कि मेरे रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं। तुम्हारा इमाम कौन है। हमने कहा कि मेरे पहले इमाम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम अली इब्न अबी तालिब हैं। ठीक है। तुम्हारे दूसरे इमाम कौन है। हमने कहा कि मेरे दूसरे इमाम इमाम हसन मुश्तबा हसन इब्न अली हैं। कहा कि ठीक है। अच्छा तुम्हारे तीसरे इमाम कौन है। तो हमने कहा कि मेरे तीसरे इमाम हुसैन इब्न अली शहीद करबला। कहते कहते मेरे आंखों से आंसू जा रहे। उन्होंने कहा कि जब मैं रोने लगा तो फरिश्ते भी बैठ कर रोने लगे।
वो भी रोते रहे। कुछ वक्त गुजर गया, उन्होंने आगे मुझसे कोई सवाल नहीं किया और कहा अभी ये जाने और इमाम हुसैन जाने, अब इनसे कोई सवाल जवाब का सवाल नहीं है। मोमीन इमाम हुसैन का दर्जा बहुत बुलंद है। हम लोग जब ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत हुसैन यौमुल वुलूद। पाने वाले इमाम हुसैन की शफ़ाअत हमें क़यामत में नसीब करना। जब हम करबला 2007 में गए थे तो लोगों ने बताया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़री के पास, उसी ज़री में इमाम हज़रत अली अकबर की कब्र है, उनके पैताने, और उसी ज़री में एक तरफ जगह शहीदा है और दरवाजे के पास जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिद की कब्र है। वहाँ हमको बताया गया था कि इमाम हुसैन के सीने पर हज़रत अली असगर दफन है। अली असगर दफन मेरे ज़हन में था, ये 2007 से लेके ये 25 हो गया, ये मेरे ज़हन में था कि लोगों ने इमाम हुसैन के सीने पर हज़रत अली असगर को सुला के दफन किया गया होगा। किसी के भी अकल में यही बात आ सकती है। लेकिन अभी चंद दिन पहले मुझे मेरे नज़रों से एक किताब गुजरी, अल्लामा आसिफ नशवी की किताब मेरे पास है। वो उनसे जब उन्होंने कहा कि जब आयतुल्लाह अब्दुल करीम कश्मीरी से पूछा जाता था कि हज़रत अली असगर की कब्र कहाँ है, तो वो रोने लगते थे और वो कहते थे कि इमाम हुसैन का सीना हज़रत अली असगर की कब्र है। ए मौला, हज़रत इमाम हुसैन का सीना हज़रत अली असगर की कब्र कैसे बना? तो वो कहते थे कि जब इमाम हुसैन को अशकिया शहीद कर चुके और उन्होंने इमाम हुसैन का सर कलम करके लहजे पर बुलंद किया, उसके बाद कुछ लोगों को इब्न साद वालों ने तैयार किया कि इमाम हुसैन की लाश को पामाल करो। उस वक्त ये लोग लाए हज़रत अली असगर के लाशे को इमाम के सीने पर रखा। आज जब घोड़े तो आए तो जनाब अली असगर का लाशा इमाम हुसैन के सीने की बसलियां तोड़ के उनके अंदर सीने में जज्ब हो गया। अब इस तरह इमाम हुसैन का सीना हज़रत अली असगर की कब्र बना। वसायलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबुन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोमिनीन, एक बार सूरह अल-हमज़ 3 बार सूरह कुल हुवल्लाह पढ़कर सैयद मोहम्मद अली इब्ने सैयद मोहम्मद इब्राहिम मरहूम के रूह को
جان جیسا گاڑی لگائی تھا